الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ تو کشتی میں کیسے سوار ہو گئے؟ اب یہ دیکھیں نا، وہ سمندر کے پاس ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ وہ جا رہے تھے اور پھر وہ مچھلی سمندر کے اندر چلی گئی اور پھر ایسے سب ہوا، تو اس کا مطلب سمندر کے پاس ہے، وہیں پہ ان کو یہ ملے تھے۔ اب دونوں چلنا شروع گئے، اب یہ علم کا سفر ان کو، جس کو رحلہ کہتے ہیں، علم کا سفر ان کا شروع ہو گیا۔ اب چلتے جا رہے ہیں تو قریب سے ایک کشتی گزرتی ہے، تو انہوں نے ان کشتی والوں سے کہا کہ آپ ہمیں کشتی میں سوار کر لیں، پار کرا دیں۔ ان لوگوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، یہ آتا ہے کہ پہچان لیا کہ وہ یہ بڑے کوئی نیک بزرگ ہستی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بغیر کرایہ لیے تو کشتی میں سوار کرتے ہیں۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو روایات میں آتا ہے کہ ایک عصفور، چڑیا، ایک آگے کشتی کے اس پہ بیٹھ گئی نا، اس کی سائڈ پہ کشتی کے، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، ابھی غور سے سنیں، اے موسیٰ، میرا اور تمہارا علم ملا کے بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا نہیں ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی ہے سمندر کے مقابلے میں، یعنی میرا اور تمہارا علم ملا کے بھی اتنا نہیں ہے۔ یہ جو ڈراپ اس چڑیا نے سمندر سے لیا، اس کی چونچ میں جو ڈراپ آف واٹر ہے، یہ بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے میرا اور تمہارا علم۔ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ کین یو امیجن کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اتنے بڑے پیغمبر، اور وہ بھی کتنی بڑی ہستی علم والی، اور وہ دونوں کا ملا کے بھی نہیں اتنا۔ اور ہم آج اپنے علم کو کتنا سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں ساری باتیں علم کی، ہمیں حکمتیں سمجھ آنی چاہیے، یہ سمجھ آنا چاہیے۔ ہمیں کیسے سمجھ آ سکتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا علم اتنا کم ہے کہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا یہ ڈراپ آف واٹر ہے سمندر کے مقابلے میں۔ یہ انہوں نے تشبیہ دے کے اندازہ دلایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے اور ہمارا علم کتنا کم ہے، دونوں کا ملا کے بھی کتنا کم ہے۔ تو قالا، اس نے کہا، اچھا، پھر سفینتی خارا کہا تو اس نے پھاڑ دیا اس کو۔ اچھا، اب یہ جو تھے نا غریب سے کوئی لوگ تھے، مچھیرے تھے، اب انہوں نے ایک تو فری کے اندر ان کو بٹھا لیا اپنی کشتی میں، تو اب خضر علیہ السلام گئے اور جا کے انہوں نے کشتی میں ایک تختہ کھیڑ دیا اور کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ قالا خرقتها لتغرق اہلها، آپ نے اس کو پھاڑ دیا کشتی کو تاکہ سارے اس کے رہنے والے، یعنی جو اس کے اندر سوار ہیں لوگ، وہ سارے ڈوب جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بہت بھاری کام کیا، یہ آپ نے کیا کر دیا۔ وہ صرف کہنے کے بعد رک نہیں گئے، اور یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک یعنی اعتراض تھا کہ اس چیز کو آپ نے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا اور مفت میں ہمیں بٹھایا، آپ بجائے اس کے ان کے احسان مند ہونے کے آپ یہ کر رہے ہیں۔ ان کو یہ لگا کہ یہ تو ظلم ہے، اور ظاہر ہے امر بالمعروف و نہی المنکر کا جو فریضہ ہے، ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، تو کہاں وہ اللہ کے پیغمبر کہاں چپ کر کے بیٹھ سکتے تھے کہ انہوں نے ایک برائی دیکھ رہے ہیں
کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے آپ اس کی الٹا اس کا نقصان کر رہے ہیں، اور کس بات پہ کر رہے ہیں، اور ویسے بھی سب ڈوب جائیں گے، تو ان کی طرف سے تو ایک جینوئن بات تھی نا. اور یہ نہیں کہتے میں ڈوب جاؤں گا یا آپ ڈوب جائیں گے، ہم اتنی بڑی شخصیات ہیں تو ہم ڈوب جائیں گے، نہیں، یہ لوگ ڈوب جائیں گے جو یہاں پہ. سے پتہ چلتا ہے جو پیغمبر ہوتا ہے نا وہ اتنا خیر خواہ ہوتا ہے انسانیت کا، اس کو لوگوں کا درد ہوتا ہے. اللہ اکبر. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. یہ انہوں نے ایک وارننگ دی، فرسٹ ریڈ ٹکٹ. یہ تو آپ کے ساتھ پہلے ہی میری بات ہو چکی ہے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، فوراً موسیٰ علیہ السلام کو ریئلائز ہوا کیونکہ بھول گئے تھے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی غلطی تھی نا وہ انہوں نے بھول کے کی تھی. لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ مجھے اس کے اوپر پکڑ نہ کیجیے جو میں بھول جاؤں، میں بھول گیا تھا. اس سے یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک ایکسکیوز دے رہے ہیں، ایک معافی مانگ رہے ہیں کہ میرے سے بھول چوک ہو گئی. وَلَا تُرْهِقْنِي فِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، اور نہ ہی مجھ پر چھا جائے میرے معاملے میں تنگی کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ سختی نہ آپ کریں، مجھ سے ناراض نہ ہوں آپ. تو اب وہ نہیں ناراض ہوتے اور ان کو معاف کر دیتے. اب یہاں پہ دیکھیں ان کی بھی اعلیٰ ظرفی ہے خضر علیہ السلام کی، کہ ابھی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، اور جاتے ہی کمٹمنٹ توڑ دی، جاتے ہی اپنی بات کو سے پھر گئے. ابھی تو آپ نے کہا کہ صبر کرو، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے آگے سے کوئی غصہ نہیں کیا، بس یہ کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا آپ نہیں صبر کر سکیں گے. اب یہ جو انہوں نے کیا تھا نا یہ واقعی ایک بھول تھی، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ خضر علیہ السلام نے ان کی بھول کو معاف کر دیا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام کی بھول کو معاف کر دیا. تو ہمیں بھی کسی کی بھی بھول چوک کوئی واقعی جینوئنلی بھول گیا نا تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے. اس کا مطلب انہوں نے معاف کیا تھا تو چلے نا دونوں، تو پھر دونوں چل پڑے. حتیٰ اذا لقی غلاما فقتلہ، حتیٰ کہ وہ دونوں ملے ایک بچے سے اور اس نے قتل کر دیا اس کو. اب کہتے ہیں کہ وہ دونوں جا رہے تھے تو راستے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو کھیل کود رہا ہے، اور خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے اس کی گردن مڑوڑ دی اور اس کو مار دیا. تو اب یہ تو ایک بہت ہی بڑی بات ہو گئی کہ سر پکڑا ہے اور اس طرح کر دیا، اور بچے نے تو بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا، اسی وقت اس کا دم نکل گیا، بہت ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام تو گھبرا گئے، وہ فوراً انہوں نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے قتل کر دیا ایک جان کو، ایک معصوم جان کو، بغیر نفس کے. بغیر جان کے مطلب کیا؟ یعنی بغیر کسی کی سانس کے. یعنی اس نے کون سا کسی کو قتل کیا کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے؟ تب تو ٹھیک ہے، قتل کا بدلہ قتل ہوتا تھا، ان کی شریعت میں بھی یہی تھا نا. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے بچے کو ناحق مار دیا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی قابل نفرت بات کی ہے، یہ تو بہت ہی منکر بات ہو گئی، بہت ہی بڑی بات ہو گئی، ہاربل بات ہو گئی. اب دیکھیں نا یہ والے جو بات تھی نا یہ تو ان کو بھولا نہیں تھا، لیکن اب وہ نہیں برداشت کر سکے کہ یہ ہو کیا گیا. تو اس پہ انہوں نے آگے سے جواب دیا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اس دفعہ انہوں نے کیا فرمایا؟ الم اقل لک، پہلے کیا کہا تھا؟ الم اقل انک لن تستطیع، اب لک بھی آ گیا بیچ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا، آپ سے کہا تھا نا میں نے کہ نہیں آپ صبر کر سکیں گے اس میں. تو اب ان کی بات میں زیادہ شدت آپ دیکھیں گے، اور یہی صبر تو انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نہیں کر سکیں گے، اور اس پہ ہی تو انہوں نے کہا تھا میں کر لوں گا صبر. اس کی شرط ہی یہ تھی کہ آپ نے صبر کرنا ہے، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، کچھ نہیں پوچھنا، اور وہی کر رہے ہیں.
قال ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی. موسیٰ علیہ السلام تو اب شرمندہ ہو گئے کہ اب یہ میں نے کیا کر دیا. اب انہوں نے کہا کہ اگر اب میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ بے شک نہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا، پھر آپ معذور ہیں. قد بلغت من لدنی عذرا، پھر آپ میری طرف سے عذر آپ کو ہے، یعنی آپ کے پاس جینوین ایکسکیوز ہے مجھے چھوڑنے کا. پھر اس کے بعد اب بھلے اپنے ساتھ نہ رکھنا. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے معذرت کر لی، لیکن ساتھ اپنے لیے خود، کیونکہ اتنے زیادہ شرمندہ تھے نا، تو ساتھ اپنے لیے خود ہی سزا بھی تجویز کر دی کہ اب میں رکھنا، مجھے رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ اب دس از دا لاسٹ ٹائم، مجھے لاسٹ چانس دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، کاش کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اور صبر کر لیتے اور ٹھہر جاتے تو ہمیں بہت ساری تعجب والی باتیں معلوم ہوتی. تو انہوں نے خود ہی جب اپنے لیے کہہ دیا نا کہ اب اگر میں نے کیا تو آپ بے شک مجھے ساتھ نہ رکھنا، تو پھر تو اب کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا. مینس کہ اب بس لاسٹ ہی وارننگ ہو گئی. فانطلقا، تو دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، تو دونوں چلے تو جب حتیٰ کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس تو دونوں نے کھانا مانگا ان کے رہنے والوں سے. اب کھانا مانگا کیوں ان سے، بستی والوں سے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، پہلے زمانوں سے ایسا چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مسافر کسی بستی سے گزرا کرتا تھا تو بستی والے اس کی ضیافت کرتے تھے، اس کی مہمان نوازی کا، کھانا پینا، اس کے ٹھہرنے کا انتظام کرتے تھے، کیونکہ کوئی ہوٹل سرائے وغیرہ نہیں ہوتے تھے. تو استطعما دیکھیں باب استفعال سے نا مانگنے کا معنی، میں نے آپ کو بتایا تھا سینتا شروع میں آ جائے تو مانگنے کا معنی ہوتا ہے. تو انہوں نے مانگ لیا کھانا ان کے رہنے والا سے، ابو، تو انہوں نے تو صاف ہی انکار کر دیا. وہ اتنے زیادہ بخیل لوگ تھے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ ایک مسافر کا ہی لحاظ کر لیتے، بلکہ انہوں نے نہ صرف کھانا نہیں دیا بلکہ انکار کر دیا ان یضیفوہما، کہ وہ مہمان بنائیں ان کو. یعنی یہ بھی نہیں کیا کہ بھئی ان کو رہنے کا ہی کچھ کر دیں، ان کا انتظام، یا ان کو یہی کہہ دیں کہ یہ فلانی جگہ سے کھانا آپ کو مل جائے گا، ہم آپ کو رہنمائی کر دیتے ہیں، ہمارے پاس نہیں، یہ وہاں سے لے لیں آپ. کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا صاف ہی جواب دے دیا ہم نہیں آپ کی مہمان نوازی کر سکتے. جبکہ ہماری شریعت میں بھی اور پچھلی شریعتوں میں بھی آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنے مہمان نواز تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہمان نوازے. بلکہ یہ فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. اور 3 دن تک تو ضیافت لازمی ہے، یعنی کوئی بھی آپ کے شہر میں آئے، آپ کو مسافر ہے تو اس کی مہمان نوازی کرنا ضروری ہے. آج اگر ہوٹل ہیں بھی لیکن آپ کی کمیونٹی میں، مثلا آپ یہ دیکھ لیں آپ کی کمیونٹی میں کوئی نیا بندہ موو ہوا ہے، وہ بھی ایک مسافر ہی ہے نا. اب ضروری ہے کہ ہم اس کو بھی اپنے اندر مطلب انٹر ہونے کا موقع دیں، اپنے پاس بلائیں، کوئی دعوت رکھ لیں، اس کو بھی اپنے ساتھ ملنے کا ہم چانس دیں. ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنی بس گیدرنگز رکھیں اور کسی کو نہ اس کے اندر انٹر ہونے دیں. کوئی نیا بندہ آتا ہے تو وہ بس ایسے ہی رہے، وہ بیچارہ سٹرگل ہی کرتا رہے. نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آج تو کوئی کسی کے گھر جا کے نہیں رہے گا، ہوٹل وغیرہ ہے، لیکن اس طرح تو آپ کسی کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں نا. تو فوجد فیہا جدارا، اب وہ انہوں نے تو اس طرح سے کہہ دیا ہم نے نہیں آپ کو کچھ دینا، ہم نے نہیں آپ کا کوئی خیال کرنا، اور یعنی ان کو بالکل ہی چھوڑ دیا ایسے کہ یہ آن دیئر اون ہے، اب کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان کے پاس کوئی پیسے بھی نہیں تھے. اور جب بستی سے نکلنے لگے تو فوجد فیہا جدارا، تو ان دونوں نے پائی اس میں ایک دیوار، یرید ان ینقض، وہ ایسی دیوار تھی کہ بس گرنے ہی چاہتی تھی کہ گر ہی جائے. یعنی ایسا تھا دیوار، بڑی خوبصورت ایک اس طرح سے بیان کیا گیا کہ دیوار ایسی چاہ رہی تھی کہ میں گر جاؤں. یعنی وہ بالکل ایسے تھی کہ بس وہ کہتے نا ایک گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کہ اس طرح، تو وہ بس گرنے ہی لگی تھی. فاقام، تو انہوں نے فوراً خضر علیہ السلام نے کیا کیا،
کہ دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا, اس کے بعد گارا وارا لگایا, اس کی ایک ایک اینٹ صحیح کر کے اور سیدھا کر رہے ہیں اس کو. اب موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, اوپر سے ان لوگوں پہ بھی غصہ ہے کہ انہوں نے دیکھو ہمارے کھانے پینے سے بھی دینے سے بھی انکار کر دیا. اتنے تو کم از کم ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر آپ چاہتے تو اس کے پر کم از کم ان سے اجرت ہی لے لیتے. ہم تھکے ماندے بھوکے, آپ ان کو کہہ دیتے کہ بھئی میں تمہاری دیوار ٹھیک کروں گا لیکن اس شرط کے اوپر کہ تم ہمیں کھانا دو گے, تو ہمیں کھانا ہی مل جاتا. آپ چل پڑے ان کی دیوار ٹھیک کرنے کے لیے. اب یہ بھول نہیں تھی, یہ بس ان سے برداشت نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں. اب حالانکہ اس کے اندر کوئی سوال نہیں ہے, لیکن ایک شکایت ہے نا, کہ جیسے ہم کہہ دیتے نا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تھے, یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا, آپ نے ایسا کیوں کیا. تو اس میں ایک یعنی یہ اعتراض تو ہے کہ آپ نے یہ کیا کام کیا. اللہ اکبر. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پوچھا تھا وہ بھول چوک تھی, دوسری دفعہ جو تھا وہ شرط تھی, اور تیسری دفعہ تو ان سے نہیں برداشت ہوا. قال هذا فراق بینی و بینک, انہوں نے فرمایا بس اب ہمارے جدائی کا وقت آ گیا, اب تو تم اپنا راستہ لو, میں اپنا راستہ. اب دیکھیں سبحان اللہ, جس وقت ملے ہیں تو مجمع البحرین تھا, وہ سمندر کا ملنا, اور اب سپلٹ کی بات ہے, فراق بینی و بینک. وہ خوبصورتی ہے ذرا اس کی, وہ آپ کو بتا رہی ہوں. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, میں عنقریب تمہیں بتاؤں گا حقیقت اس کی جس کی تم صبر کرنے کا تم استطاعت نہیں رکھ سکے. ایک اس کے اندر یہ بات ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے یہ یعنی اہتمام کیا کہ وہ ایکسپلین کریں اس چیز کو کہ کیا اصل حقیقت ہے. چاہتے تو وہ کہتے آئی ڈونٹ کیئر, اب جاؤ بس اتنا ہی, تم سے صبر نہیں ہو سکا, ختم بات, تم اپنا راستہ لو, میں اپنا راستہ. لیکن انہوں نے اس چیز کو اہم سمجھا کہ وہ تعویل اس کی حقیقت بتائیں. کیوں؟ ہمیں اس چیز سے سبق ملتا ہے کہ جب کوئی چیز ایسی کوئی دیکھے جس سے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو سکتا ہے, جس سے وہ کچھ غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے, تو ضروری ہے کہ انسان اس کو کلیئر کر دے. یہ نہیں کہے مجھے کیا, جو مرضی سوچتے رہے, جو مرضی سمجھتے رہے, میری بلا سے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کو کلیئر کر دیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, اپنی بیوی کے ساتھ ان کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے, صحابہ گزرے, آپ کو مشہور واقعہ پتا ہوگا, انہوں نے دیکھا تو تیز ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ٹھہرو, یہ میری بیوی ہے, میرے ساتھ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہم ایسی کوئی بات ہم کہاں سوچ سکتے تھے, ہمارا کبھی دماغ میں بھی نہیں ایسی بات آستے. آپ نے فرمایا نہیں, شیطان انسان کے اندر ایسے گھومتا ہے خون کی طرح. تو کسی کے دل کے اندر دیکھیں کوئی باتیں آ سکتی, کوئی ایک تو موقع نہ دے کسی کو کہ کوئی وہ شک کرے یا غلط فہمی کا شکار ہو. دوسرا, اگر کوئی آپ کو ایسی سچویشن میں دیکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں, آپ کلیئر کر دیں. نہ کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے, اس کو جو مرضی سوچتا رہے, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ, سوچیں تو سوچتے رہیں, باتیں بناتے ہیں تو بناتے رہیں. نہیں, آپ کلیئر کر دیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس طرح کی کسی چیز میں نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنی بتا دیں کہ یہ ہے اصل بات. تو یہاں سے میں یہ بہت بڑا سبق ملا. دوسرا آپ دیکھیں, جب وہ ان کو بھوک لگی تھی نا وہاں پہ, جب وہ فلما جاوزا آیا کہ وہ جو آگے چلے گئے تو ان کو بھوک لگی تو پھر واپس پلٹے. یہاں پہ بھی بھوک لگی اور سٹوری میں واپس پلٹ کے اب جائیں گے. سبحان اللہ. This is just telling you the beauty of it کہ کس طرح یہاں پہ بھی ابھی بھوک لگی, کھانا مانگ رہے تھے, ان سے کھانا نہیں ملا, بھوکے ہیں, تو اب سٹوری میں واپس جا رہے ہیں کہ شروع سے اب خضر علیہ السلام بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب تم بیٹھو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہے. اب دیکھیں نا, یہیں تک ہمیں بس پھر پتا چل سکا کیونکہ یہیں پہ علمی سفر ان کا ختم ہو گیا. اگر وہ اور صبر کر لیتے تو پھر ہمیں اور بہت ساری باتیں پتہ چل سکتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ہماری جو بے صبری ہوتی ہے نا, وہ ہمیں علم سے محروم کر دیتی ہے.
اسی طرح بعض دفعہ آپ جس وقت، کیونکہ ہر استاد کا مزاج ڈفرینٹ، اس کی شرط ڈفرینٹ، تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ استاد کے مزاج کے ساتھ صبر نہیں کرتے، یا جو اس نے شرط رکھی ہوئی یا جو جس کنڈیشن پہ وہ آپ کو پڑھا رہا ہے اس کے اوپر صبر نہیں کرتے، تو پھر آپ لوز کر دیتے ہیں اس علم کو، ٹھیک ہے۔ اما السفینہ، وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو کشتی تھی نا، فکانت لی مساکینہ، تو وہ تھی مسکینوں کی۔ اب یہاں سے ہمیں مسکین کی ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے، اس لیے کہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ مسکینوں کو آپ دے سکتے ہیں، اور مسکین کا جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں لو جی ان کے پاس تو گھر بھی ہے، لو جی وہ تو جاب بھی کرتا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے، نہیں۔ تو مسکین یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ اس کے پاس جاب ہو سکتی ہے اور وہ کسی چیز کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں وہ کیا تھے، اس کا مطلب وہ جاب کرتے تھے، یعملون فی البحر، ان کا جو بھی بزنس یا جاب کیا تھی کہ وہ مچھیرے تھے، کشتی میں ملاح یا لوگوں کو لے کر ادھر ادھر جاتے ہوں گے یا مچھلیاں پکڑتے ہوں گے، جو بھی تھا ان کا کام، لیکن سمندر میں کام کرتے تھے اور ان کی ملکیت تھی یہ کشتی۔ اس کا مطلب مسکین مالک بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کا، مگر اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے فقیر، فقیر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، وہ تو کسی چیز کا بھی نہیں مالک ہوتا۔ مسکین جو ہوتا ہے وہ تھوڑے بہت کا مالک ہوتا ہے، مگر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، ڈیلی ضروریات کے لیے بھی وہ سٹرگل کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک کشتی ہے یا اس کے پاس گھر ہے تو کھا تو نہیں نہ لے گا اس کو، یا اسے علاج تو نہیں کرا سکتا، یا اسے تعلیم تو نہیں دے سکتا، یا اپنے بچوں کی ضروریات تو نہیں پوری کر سکتا نا، اس کے اوپر چھت ہے بس۔ اسی طرح کشتی کو وہ کیا کرتے، تو اب وہ کام کرتے تھے اس میں سمندر میں۔ اچھا، اب فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، عیب کر دوں اس کشتی میں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، ان سے آگے، میں نے آپ کو بتایا وراء کا مطلب آگے بھی ہوتا ہے پیچھے بھی ہوتا ہے، ان سے آگے ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ لے لیتا تھا ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اب دیکھیں کہنے کو یہ بات کہ ان کو برا لگا کہ آپ نے یہ کیا کیا، ایک ان کی کشتی کو ڈیفیکٹو کر دیا، جس کو بظاہر دیکھنے میں یہ کیا تھی سچویشن کہ یہ غلط کام ہے، یہ برا ہوا، لیکن اصل میں کیا تھا، اس میں خیر تھی ان کی مسکینوں کی۔ وہ مسکین تھے، ان کی کشتی میں جب سوراخ ہو گیا تو بعض تفسیروں میں یہ آتا ہے کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ اتنا ظالم تھا نا، اس نے چاہا تھا کہ میں اپنا بحری بیڑا بڑا کر لوں، یا وہ ویسے ہی ظالم تھا، وہ غصب کر لیتا تھا، تو وہ جب اس کشتی کو دیکھے گا تو وہ اس کشتی کو چھوڑ دے گا، اس لیے کیونکہ یہ ڈیفیکٹو ہے، ٹھیک ہے، اس سے ان کی کشتی بچ جائے گی۔ تو سوراخ تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو کشتی اگر وہ لے گیا تو وہ تو واپس نہیں آ سکتی۔ اور دوسرا معنی بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ یأخذ کل سفینۃ، ہر کشتی کو لے لیتا تھا، ہر ایک کو کانفسکیٹ کر لیتا تھا، قبضے میں لے لیتا تھا۔ تو اب جب اس میں سوراخ دیکھیں گے وہ لڑکے جو مسکین تھے، تو وہ جب اس میں سوراخ دیکھیں گے تو وہ اس کو فکس کرنے کے لیے ساحل پہ جائیں گے۔ جب وہ ساحل پہ جائیں گے تو وہ ظالم بادشاہ وہاں سے گزر کے نکل چکا ہوگا، اور جب یہ واپس آئیں گے تو وہ جا چکا ہوگا، تو ان کی کشتی بچ جائے گی۔ اس کو فکس کرنے کے لیے لے کر جائیں گے، ظاہر ہے وہ اس میں ٹائم لگے گا، تو واپس آنے تک وہ چلا جائے گا۔ تو دونوں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے نا کہ جو چیزیں بھی ہمیں بظاہر بری لگتی ہیں ان کے اندر ہمارے لیے کتنی بڑی خیر ہو سکتی۔ سارے جو سبق ہیں ان میں آپ کو یہی بات بھی ملے گی کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ، کئی چیزیں اتنی بظاہر ایسے دیکھنے میں ایسے کہ نقصان دینے والی، اور یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اور اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے کتنی بڑی خیر ہے۔ دیکھیں
موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنا زیادہ علم تھا، پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے. تو خود بتائیے مجھے اور آپ کو کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ کیونکہ میں اور آپ لارجر پکچر نہیں دیکھ سکتے، فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے نا. یہ غیب کی باتیں ہیں. لیکن ہم کم از کم یہ تو ہمارا بیلیف ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کے اندر بہتری ہے. یہ تو بیلیف ہے نا. ہمارا غیب پہ ایمان ہے نا، اور غیب میں ایمان یہ بھی ہے، غیب میں یہ بھی چیز ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہے. لیکن کیا بات ہوتی ہے کہ ہم اس وقت بھول جاتے ہیں بالکل. اگر میرے گھر میں چابی گم ہو گئی، اب میں اس کو تلاش کر رہی ہوں اور غصے میں آ رہی ہوں اور بچوں کو ڈانٹ رہی ہوں اور ایسے کر رہی ہوں، کیا پتا اگر میں اس وقت نکلوں تو آگے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچانا ہو. آپ نے کھانا بنایا، وہ سارا جل گیا، آپ رونے لگے کہ بھائی ہائے کھانا جل گیا، میرے یہ ہو گیا. لیکن کیا پتا اسی کھانے میں کوئی بیکٹیریا تھا جو سب کو اگر کھا لیتے تو بیمار پڑ جاتے. تو اندھا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو سب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے. بعض چیزوں کے بارے میں تو زندگی کی کسی ٹائم پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا بہتری. بعض چیزوں کو تو ساری زندگی نہیں پتہ چلتا، اور ساری زندگی ہم روتے رہتے ہیں ہائے کاش یہ ہو جاتا، ہائے کاش وہ ہو جاتا. کیونکہ ہمارا بیلیف، ہمارا یقین سٹرونگ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے اس میں بہتری ہے. اگر ہمیں وہ بہتری نظر آ جائے تو ہم رونے کی بجائے شکر کرنے لگے. دیکھیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں ہائے میری فلان جگہ شادی ہو جائے، وہاں پہ نہیں ہوئی، بڑا زور لگایا نہیں ہوئی، اس کے بعد ساری زندگی روتے رہیں گے ہائے وہیں ہوتی تو اچھا تھا، وہ اسی کو یاد کر کر کے اس نے نہیں ہونے دی. تو وہاں ہوتی تو آپ کو کیا پتا کیا ہوتا. ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہوتی وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا، ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہوتی وہ بدل جاتا، بعد میں آج پیار محبت کی باتیں کرتا ہے کل کچھ اور کرتا. ہو سکتا ہے وہ کسی حادثے میں اللہ وہ پیارا ہو جاتا، ہو سکتا ہے اس سے ہونے والی اولاد صحیح نہ ہوتی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا نا کہ کیا ڈیمیج ہونا تھا. مگر اکثر زندگی ہم انہی باتوں پہ گزار دیتے ہیں، ہائے کاش یہ ہو جاتا، ہائے وہ ہو جاتا، وہ بڑا اچھا تھا، وہ چیز ایسے نہیں ہوئی، میرے ساتھ یہ برا کیوں ہو گیا، میرے گھر میں فلاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، ان کے بغیر زندگی ہوتی تو کتنا اچھا لگا. آپ کو کیا پتا اس کی کتنی برکتیں ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے ہی آپ کو کوئی رزق مل رہا ہو. تو جو چیز شروع میں کوئی بری نظر آ رہی ہو، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری نظر آ رہی لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتا کے چیزیں کرے کہ یہ دیکھو اس میں تمہاری یہ خیر ہے. نہیں، ہمیں اس چیز کو اگر پتہ چل جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پتہ چلتا تو تب بھی ہمارا یقین اتنا پکا ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. پھر دوسری بات دیکھیں، یہ مساکین جو تھے نا، وہ حالانکہ مساکین تھے، غریب لوگ تھے بیچارے، ان کی روزگار کیا تھی، یہی کام کرتے تھے. اس کے اندر ایک کشتی تھی ان کے پاس. تو مسکین صاحب کو پتہ چل گیا نا کہ وہ ہارڈ ٹائم ان کے لیے تھا، مطلب ہے کہ اپنی ضروریات پورا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، ایسے غریب لوگوں میں سے آتے ہیں. لیکن وہ اتنے سخی تھے کہ انہوں نے بغیر کرائے کہ ان کو بٹھا لیا. وہ کہتے تو ہم تو ہوتے اتنے غریب ہیں، آپ پے کریں گے تو بیٹھیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سخی تھے، ان کے دل بڑے تھے. تو جب انہوں نے کشتی کے معاملے میں سخاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کو سیو کرا، ان کی کشتی کی حفاظت کی. تو جو چیز بھی آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، چاہے وہ آپ کا مال ہے، چاہے وہ آپ کی پراپرٹی ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ اولاد ہے، جس چیز کی بھی آپ چاہتے ہیں نا کہ اس کی حفاظت ہو اور اس میں برکتیں مجھے ملیں، تو آپ اس کو اللہ کے راستے میں لگانا شروع کر دیں. یہ مین میسج ہے اس میں. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچوں کی حفاظت ہو، بچوں کو دین میں لگائیں، نماز، روزہ، قرآن اس طرف لگائیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو، مال کو اللہ کے راستے میں دیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم باقی رہے اور اس کی برکتیں آپ کو ملے، اپنے علم کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کریں.
जिस चीज को भी आप चाहते हैं महफूज रहे उसको लगाएं, आप देखेंगे अल्लाह ताला खुद उस चीज की हिफाजत करेगा। आप देखें ना, वो ना अगर इनको बिठाते खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम को, तो उनकी कश्ती को बचती नहीं, बचती जाते, बाकी कश्तियां चली गई, उसने पकड़ ली, इनकी भी हो जाती। तो इससे पता चलता है जब इंसान अपना दिल बड़ा करता है, अल्लाह ताला को सही इंसान पसंद है। जब वो अल्लाह की खातिर अल्लाह के रास्ते में देने में अपना दिल बड़ा करता है तो अल्लाह ताला कैसे हिफाजत करता है। अब देखो वो हदीस जो खेत वालों की है मिसाल, कि वो कैसे हदीस में आता है ना, वो बादल से आवाज आ रही थी कि फलां के खेत को जाके पानी दो, तो उस बंदे से जब जाके पूछा गया, उसने कहा मैं एक 1/3 अपना माल अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। 1/3 कौन अपनी पे में से 1/3 देता है अल्लाह के रास्ते में। इस तरह वो हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 भाई थे, एक दीन का तालिब इल्म था और दूसरा जाके मजदूरी मेहनत मजदूरी करता था, रोजी कमाता था, और एक सुफा वालों के साथ बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखता था। तो एक दिन वो भाई जो मजदूरी करता था वो आके कहने लगा कि ये मेरा भाई देखिए जरा मेरी कोई हेल्प नहीं करता और बस पढ़ने में, यहाँ पे पढ़ने पढ़ाने में लगा हुआ, बस इन्हें यही बस शुरू किया हुआ काम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद कि तुझे रोजी इसी की वजह से मिलती है, तो आपको क्या पता रोजी उस वजह से मिल रही है। देखिए अब उसने अपना वक्त अल्लाह के रास्ते में दिया ना, अल्लाह उस वजह से उनको रोजी दे रहा। तो हमें नहीं पता होता ये बात, खास तौर पे वो लोग जिनके हस्बैंड्स बहुत कहते हैं ना कि तुम लोग ये क्यों दीन पढ़ने बैठ गई हो, कोई जॉब करो, कोई पैसे आए, कोई फायदा हो, तो उनको ये हदीस जरूर सुनाए। क्या पता कि अल्लाह ताला ऐसे आदमियों को इन औरतों की वजह से ही दे रहा हो जो अल्लाह के दीन का इल्म सीख रही है। इस हदीस से साफ वाज़ेह है। तो कुछ भी है, चाहे आपका वक्त है, पैसा है, घर है, आपकी कोई जगह है, आपकी गाड़ी है, आप उनकी कश्ती थी ना, आपकी गाड़ी हो सकती है, तो कुछ को राइट दे दें कहीं जाने के लिए, किसी मस्जिद के लिए या वैसे किसी के काम के लिए जाने के लिए आप जा रहे हैं, उसको भी आपने साथ बिठा लिया, इससे उस चीज की हिफाजत होगी क्योंकि आप अल्लाह की खातिर ये नेकी कर रहे हैं। उनको मस्जिद तो नहीं लेके जा रहे थे, लेकिन उनको बस राइट दे रहे थे ना, लेकिन अल्लाह की खातिर एक नेकी की थी उन्होंने। तो इसलिए इस चीज में कभी बुखल नहीं करना चाहिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में, क्योंकि हमेशा ये सोच के खर्च करें कि मेरी चीज की हिफाजत इसी में है। ठीक है। वह अम्मल गुलाम फकाना अबवाहु मुमिनैन, तो वो जो लड़का था तो उसके माँ बाप जो थे वो मोमिन थे। एक बात यहाँ पे ये कि इब्ने अब्बास इसको इस तरह पढ़ते थे, अम्मल गुलाम फकाना काफिरा अबवाहु मुमिनैन, तो वो काफिर था। हदीस में आता है कि वो लड़का पहले दिन से काफिर था और वो अगर जिंदा रहता तो वालिदैन के लिए भी कुफर का जरिया बनता। तो इसीलिए आ गया ना फखशीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़रा, तो डर हुआ हमें कि वो गालिब आ जाएगा उन पर सरकशी के साथ और कुफर के साथ। और अल्लाह ताला की तरफ अगर ये खशीना का लफ्ज करें तो अल्लाह ताला तो डरता नहीं है किसी चीज से, मतलब है कि जरूर ऐसा हो जाना था। और अगर खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ करें तो फिर हाँ डर था कि मतलब ये हमें डर था कि यानी ये डेफिनेटली ये चीज हो जानी थी, 100% ये होना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि हो सकता था कि वो खराब निकल आता, हो सकता था कि वो सही भी निकल आता, ऐसा नहीं था। हमें डर है, हम अपने लिए तो ऐसा ही बोलते हैं ना कि मुझे डर है कि कल को मेरी जॉब ना चली जाए, तो मुझे डर है कि मतलब जॉब जा भी सकती नहीं भी जा सकती, ऐसी वाली बात नहीं, यहाँ पे डेफिनेट वाली बात है। तो खशीना मतलब है कि अब हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो कतादा लिखते हैं कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था ना तो ये वालिदैन बहुत खुश थे, लेकिन जब वो फौत हुआ तो वो बहुत गमगीन हुआ, मगर वो नहीं जानते थे कि इसके लेने से अल्लाह ताला ने सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।